کو پتہ ہے اس سے پہلے والا جو رکوع تھا اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا تھا کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو قوم تھی انہوں نے بیہودہ مطالبات کی اللہ تعالیٰ سے، حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، بھئی اللہ کو ہم نے دیکھنا ہے. پھر وہ بے ہوش ہو گئے، اس بیہودہ مطالبے پر دوبارہ ان کو زندگی ملی. پھر اللہ نے حضرت موسیٰ سے کہا کہ آپ یہ کتاب لیں اور جائیں اپنی قوم میں اور اس کتاب کو مضبوطی سے تھام لیں، جو بھی اس پر عمل کرے گا میں اس کے لیے رحمت لکھ دوں گا. اور پھر اللہ ہمارے نبی کی طرف آ گئے کہ یہ قابل رحمت وہ لوگ ہیں جو ایسے رسول کی اتباع کرتے ہیں جو امی رسول ہیں اور جن کو وہ تورات اور انجیل میں ان کا نام دیکھا ہوا ہے انہوں نے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، احمد کے نام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد بھی تھا، محمد بھی تھا، تو لکھا ہوا پاتے ہیں تورات اور انجیل میں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں جو آئیں گے. تو اسی نبی پر یہ لوگ ایمان لے کر آتے ہیں، جو نبی ان پر پاکیزہ چیزوں کو حلال کرتے ہیں، خبائث کو حرام کرتے ہیں. تو یہ ساری صفات چل رہی تھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. پھر وہ لوگ جنہوں نے نبی کی مدد کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طاقت بخشی، یہی لوگ کامیاب ہیں. اب ایک اشکال ہو سکتا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام جیسے ایک خاص قوم کے نبی تھے، بنی اسرائیل کے نبی تھے، تو ایسا تو نہیں ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن پر ایمان لانے کی ترغیبات دی جا رہی ہیں حضرت موسیٰ کے واقعہ کے ضمن میں، تو ایسا تو نہیں ہے کہ یہ بھی عربوں کے ساتھ خاص ہیں اور عرب کو خطاب کیا جا رہا ہے اور ارض حجاز کو خطاب کیا جا رہا ہے. اس کا جواب اللہ نے دے دیا کہ نہ 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 ایسا نہیں ہے. قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، یا ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ، میں اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، الیکم، تم سب کی طرف. یعنی الیکم کا معنی تمہاری طرف، اس میں تمام انسان ویسے ہی آ گئے ہیں، کیونکہ یا ایھا الناس کے لفظ میں یا ایھا العرب نہیں ہے، یا اہل حجاز نہیں ہے کہ اہل حجاز، بلکہ اس میں کیا ہے، اے لوگو. تو اس میں تاکید کی ضرورت ہی نہیں تھی. تو اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس، اے تمام لوگوں. پھر جمیعاً میں اس کوئی مزید تاکید کرتی کہ کوئی اس لفظ کی تعویل نہ کر سکے، بھائی یا ایھا الناس سے تو عرب لوگ مراد ہیں. تو اللہ نے فرما دیا جمیعاً، تم سب کی طرف میں پیغمبر بنا کے بھیجا گیا ہوں. اور علماء نے لکھا ہے ضمناً اس میں جنات بھی داخل ہیں. ان کا تذکرہ اس لیے نہیں کیا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے، اور اکثر جگہ پہ جو ہے نا جہاں انسان کا لفظ ہوگا تو وہاں جنات اس کے ماتحت ہو کے اس میں داخل ہوں گے. جنات انسانوں کے ماتحت ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھ لیں جتنے فرقے انسانوں میں ہوتے ہیں وہ سارے فرقے جنات میں ہوتے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جنات میں الگ سے کوئی پیغمبر نہیں آیا، جیسے جنات کے پیغمبر انسانوں کے ہوتے ہیں جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو اسی طرح جنات کے علماء بھی انسانوں کے علماء ہوتے ہیں. یعنی جنات انسانوں سے ہی سیکھتے ہیں، روحانیت انسانوں سے سیکھتے ہیں وہ. اور تبھی سارے فرقے، سارے مذاہب، حتیٰ کہ جتنے کسی مذہب میں فرقے ہوتے ہیں نا انسانوں میں، وہ تمام فرقے جنات میں پائے جاتے ہیں. جنات میں آپ کو دیوبندی بھی ملیں گے، اہل حدیث بھی ملیں گے، آپ کو بریلوی بھی ملیں گے، شیعہ بھی ملیں گے، قادیانی بھی ملیں گے، ہندو بھی ملیں گے، سکھ بھی ملیں گے، عیسائی بھی ملیں گے. اس لیے کہ جیسے انسانوں کی باتیں سن سن کے لوگوں کا مائنڈ چینج ہوتا ہے تو جنات کا بھی مائنڈ اسی طرح سے چینج ہوتا ہے. تو اس لیے قرآن بہت سے مقامات پر ان کا الگ سے تذکرہ نہیں کرتا، کہیں کہیں تذکرہ کرتا ہے. تو مراد اس میں سارے جنات بھی ہیں. الذی، وہ اللہ، لہ ملک السماوات والارض، جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے. اس میں اللہ کی جلالت کو بھی بیان کیا کہ کوئی اور یہ نہ سمجھے، ایتھیس لوگ سمجھیں گے بھئی یہ مسلمانوں کا اللہ کوئی اور ہے اور حقیقت میں کائنات بنانے والا کوئی اور ہے. تو اللہ اس کا جواب دے رہے ہیں وہی اللہ جس کے پاس زمین اور آسمان کی بادشاہی ہے. اسی اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ساری دنیا کے سارے انسانوں کی طرف پیغمبر بنا کے بھیجا ہے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. یہ تمام پیغمبروں کی دعوت تھی. یحیی و یمیت، اس کے تصرفات کیا ہیں؟ حیات دیتا ہے اور موت دیتا ہے. دیکھیں اللہ تعالیٰ کے اس کائنات میں تصرفات تو بہت زیادہ ہیں، لیکن قرآن اس صفت کو بہت ہائی لائٹ کرتا ہے، حیات اور موت، حیات اور موت، حیات اور موت. اس لیے کہ یہ بالکل ایک اللاجیکل سی چیز ہے حیات پڑ جانا. خدا کے وجود کی اس سے بہترین دلیل کوئی ہو نہیں سکتی کہ وہ بے جان چیز میں جان ڈال دیتا ہے. اور حیات کیا ہے میں بار بار بتا چکا ہوں کہ میں نے بڑے بڑے ڈاکٹروں سے پوچھا ہے، وہ کہتے ہیں اب تک حیات کو ڈیفائن نہیں کیا جا سکا سائنس کی زبان میں، سمجھا نہیں جا سکا نا، اسی وجہ سے اب تک ڈیفائن نہیں کیا جا سکا. بس آپ کسی سائنٹسٹ سے پوچھیں یا میڈیکل کے بہت بڑے اسپیشلسٹ ڈاکٹر سے پوچھیں کہ زندگی کسے کہتے ہیں، تو بس وہ اسی کو کہے گا ہارٹ بیٹ اور روح کا پڑ جانا اور چلنا پھرنا دیکھنا، احساس اور شعور کا پیدا ہو جانا. اس سے آگے نہیں جا سکتا. وہ احساس پیدا کیسے ہو جاتا ہے، شعور پیدا کیسے؟ دیکھیں حیات کی دو قسمیں، ایک تو میڈیکل سائنس جس کو حیات کہتی ہے جو پودوں میں بھی ہوتی ہے،
اور ایک حیات وہ ہوتی ہے جس کو اسلام حیات سے تعبیر کرتا ہے، وہ ہے شعور، کسی چیز میں شعور پیدا ہو جانا، اس میں احساسات کا پیدا ہو جانا، اسے خوشی کی بات بتائی جائے تو اسے خوشی ہو، غم کی بات بتائی جائے تو اس کو غم ہو، اس احساس کو حیات سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ اللہ کے ایک بہت بڑی وجود کی دلیل ہے، اس لیے قرآن اس صفت کو بہت ہائی لائٹ کرتا ہے، تبھی بار بار قرآن کہتا ہے یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی، زندہ کو مردہ سے، مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے۔ قرآن اب کہہ رہا ہے فآمنوا باللہ ورسولہ، اس سے پہلے تو اللہ نے کہا کہ اے نبی آپ کہہ دیں میں تمام دنیا کے تمام انسانوں کی طرف پیغمبر ہوں، اب اللہ ڈائریکٹ ہم سے خطاب کر رہے ہیں فآمنوا باللہ، اے لوگو جب تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ اعلان سن لیا کہ ساری دنیا کے تمام انسانوں کی طرف آپ اللہ کے رسول ہیں، تو اے تمام لوگوں آمنوا باللہ، اللہ کہہ رہے ہیں اللہ پر بھی ایمان لے کر آؤ، ورسولہ اور اس کے رسول پر بھی، النبی جو کہ نبی ہیں، الامی جو کہ لکھنا پڑھنا نہیں جانتے۔ اس کا ترجمہ عام طور پہ یہ کر دیا جاتا ہے ان پڑھ، تو ترجمے کے لحاظ سے تو ان پڑھ کا لفظ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس میں ایک سوء ادب ہے، تھوڑا ادب کے خلاف معلوم ہوتا ہے، کیونکہ ہمارے ہاں یہ لفظ جو ہے نا کسی کو ان پڑھ کہنا یہ ایک گالی کے طور پہ یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اس لیے میں اس کا ترجمہ ان پڑھ سے نہیں کرتا، بلکہ الامی جو نہ لکھنا جانتے ہیں اور نہ پڑھنا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان پڑھ بہرحال نہیں تھے۔ ان پڑھ کا معنی ان پڑھ تو ہمارے یہاں جاہل کو کہا جاتا ہے نا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ بعض لوگوں نے ان پڑھ ترجمہ کیا ہے اس لیے میں عرض کر رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے لکھے تھے، مگر انسانوں میں کسی سے آپ نے نہیں پڑھا، جو کچھ پڑھایا ہے سکھایا ہے وہ سب کا سب اللہ نے آپ کو سکھایا ہے۔ یہاں بھی ہے کہ رسول کے بعد نبی کا لفظ، اس لیے کہ رسول انسانوں میں بھی ہوتے ہیں، رسول انسانوں میں بھی ہوتے ہیں اور فرشتوں میں بھی ہوتے ہیں، لیکن نبی صرف انسانوں میں ہوتے ہیں، تو اس لیے بتا دیا کہ رسول ہیں لیکن ان کو فرشتہ نہ سمجھنا، نبی بھی ہیں یہ۔ اور الامی نہ لکھنا جانتے نہ پڑھنا جانتے، کمال کی بات ہے، نہ لکھنا جانتے نہ پڑھنا جانتے، اور گائیڈنس کے لیے بھیجا گیا تمام دنیا کے تمام انسانوں کی طرف، جن میں بڑے بڑے سائنٹسٹ، بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑے بڑے انجینئر، بڑے بڑے پروفیسر، لیکچرار، کالم نگار، صحافی، یہ تمام پڑھے لکھے لوگ محتاج ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھیں یہ، کیونکہ آپ اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ اور خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حالت ہے؟ الامی، نہ لکھنا جانتے اور نہ پڑھنا جانتے، یہی آپ کا معجزہ ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں الذی یؤمن باللہ، یہ پیغمبر خود بھی ایسے ہیں کہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں، وکلماتہ اور اللہ کی باتوں پر ایمان لاتے ہیں۔ انہوں نے بھی اللہ کو دیکھا نہیں ہے، لیکن آپ بھی اللہ پر ایمان لے کر آئے ہیں اس وحی کی وجہ سے جو اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی ہے۔ یہ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ یہ پیغمبر خود بھی شریعت کے احکام کے مکلف ہیں۔ دیکھیں بعض دفعہ آپ کسی لیڈر کو اس لیے فالو نہیں کرتے، آپ یہ سمجھتے ہو کہ یہ ہمیں جن باتوں کا حکم دیتا ہے خود ان باتوں پر عمل نہیں کرتا، جیسے کہ آج کل کے بہت سارے لیڈرز کی حالت ہے، آپ کو بتاتے رہیں گے کرپشن مت کرو، خود کرپشن کر رہے ہوں گے، آپ کو کہیں گے جھوٹ مت بولو، خود جھوٹ بول رہے ہوں گے، آپ کو یہ کہیں گے وہ کہیں گے، خود وہ سارے کام کر رہے ہوں گے۔ تو یہ لیڈر ایسا لیڈر نہیں ہوتا کہ لوگ اس کو فالو کریں۔ تو قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے تمہارا لیڈر جس پیغمبر کو بنا کے بھیجا ہے، وہ تمہیں جو کچھ کہہ رہے ہیں نا خود بھی اس پر عمل کر رہے ہیں، وہ خود بھی اللہ پر اور اس کی باتوں پر، اس کے حکام پر ایمان لا رہے ہیں، اور یہ صرف دل کا ایمان نہیں ہے، تمہیں ان کی لائف میں یہ ایمان نظر آ جائے گا، وہ خود بھی اللہ سے ڈرتے ہیں۔ آپ دیکھیے نا، اللہ پر ایمان تھا، اس وجہ سے ہمارے نبی اللہ سے سب سے زیادہ ڈرتے تھے۔ بعض چیزیں تو ایسی تھیں جو بظاہر ڈرنے کے، ان میں ڈرنے کا کوئی عنصر بنتا نہیں ہے بظاہر، پھر بھی آپ ڈرتے تھے۔ مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہیں، حضرت عائشہ فرماتی ہیں اور بہت سارے صحابہ کہ مطلع جب ابر آلود ہوتا تھا، کالی گھٹا آتی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوف زدہ ہو جاتے، نماز میں مشغول ہو جاتے، اللہ سے دعائیں مانگنے لگتے کہ اللہ تو نے تو وعدہ کیا ہے میں جب تک ان لوگوں میں ہوں گا تو اپنا عذاب نازل نہیں کرے گا۔ دیکھیں یہ کیسی خوف کی کیفیت تھی، حالانکہ عرب میں بادل تو ہمیشہ سے آتے رہے ہیں، بارشیں ہمیشہ سے برستی رہی ہیں، اور اللہ نے آپ سے وعدہ بھی کیا ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے میں اس قوم کو ہلاک نہیں کروں گا، پھر بھی خوف کا غلبہ کتنا ہے کہ ایک نیچرل چیز ہے جس میں عذاب کا بظاہر کوئی عنصر نہیں ہے، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوف زدہ ہو رہے ہیں۔ یہ اس کی علامت ہے کہ آپ کا جس اللہ کی طرف آپ لوگوں کو دعوت دے رہے ہیں اس پر آپ کا جتنا ایمان ہے کسی اور کا اتنا ایمان نہیں ہے، آپ کو ہر وقت خوف ہے کہ کہیں اللہ ہم پر عذاب نازل نہ کر دے۔ سورج جب گرہن ہوتا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوف زدہ ہو جاتے، حالانکہ یہ بھی ایک نیچرل عمل ہے، ہمیشہ سے ہوتا آ رہا تھا، زمانے جاہلیت سے ہوتا آ رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات ہوئی نا جس دن سورج گرہن ہوا، تو لوگوں نے کہا کہ یہ سورج اس دن گرہن ہوتا ہے جس دن کسی بڑے آدمی کی موت واقع ہو،
کوئی بڑی شخصیت دنیا سے گئی ہو. تو چونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات ہوئی ہے اس لیے سورج گرہن ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, فرمایا نا 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 لا ينکسفان بموت احدہما. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ, سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں. لا ينکسفان بموت الاحد او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, کہ یہ کسی کے مرنے پر یا کسی کے پیدا ہونے پر گرہن نہیں ہوتے. یہ اللہ کی نشانی ہے, اللہ اپنے بندوں کو دکھاتا ہے اپنی نشانیاں. لہذا جب تم دیکھو سورج اور چاند گرہن ہو رہے ہیں تو اللہ کی طرف رجوع کرو. تو آپ خوف زدہ, کیونکہ جب بھی کائنات میں کوئی ایسا واقعہ ہوتا جو ایک عام معمول سے ہٹ کے ہوتا, چاہے وہ نیچرلی کیوں نہ ہو, تو آپ دیکھیں عام آدمی تو کہے گا نیچرل ہے, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوفزدہ ہو جاتے کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ کوئی اور اپنی قدرت دکھانا چاہ رہا ہو یا اس کائنات کو تباہ کرنا چاہ رہا ہو یا ہم پہ ہمارے گناہوں کی وجہ سے, خطاؤں کی وجہ سے ہمیں سزا دینا چاہ رہا ہو. اور آپ کیوں ڈرتے تھے ان باتوں سے؟ اس لیے ڈرتے تھے کہ آپ قرآن میں پڑھ چکے تھے, لوگوں کو بتا چکے تھے کہ جب قوم عاد پر عذاب آیا ہے, فلما رأوه عارضا مستقبل اودیتہم قالوا هذا عارض ممطرنا, بادل منڈلاتے ہوئے آئے نا تو نبی نے بتایا کہ عذاب آ رہا ہے, تو وہ قوم کہنے لگی یہ تو بادل ہے جو برسے گا, یہ تو نیچرل عمل ہے, یہ تو ہوتا ہے, بادل آتے ہیں بارشیں ہوتی ہیں. تو ہمارے نبی ڈرتے تھے اس بات سے کہ جیسے قوم عاد اس کو ایک نیچرل کہہ کے بے خوف ہو گئے لیکن اس پہ پتھروں کا عذاب نازل ہوا, تو ہم بھی اس عمل کو نیچرل سمجھ رہے ہیں, لیکن ایسا نہ ہو کہ یہ اللہ کا عذاب ہو. تو 1% بھی چانس تھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوفزدہ ہو جاتے, حالانکہ آپ نبی یہ معصوم تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے نبی کے دل میں اللہ کا جتنا خوف اور خشیت اتنی کسی اور کے دل میں نہیں تھی, اور یہ آثار خوف کے آپ کے جسد اطہر پہ ظاہر ہوتے تھے. تو قرآن اسی صفت کو ہائی لائٹ کر رہا ہے, یؤمن باللہ وکلماتہ, یہ نبی خود بھی اللہ پر اور اس کی باتوں پر ایمان رکھتے ہیں, خود بھی حلال و حرام سے بچتے ہیں, حرام سے بچتے ہیں اور حلال کی طرف جاتے ہیں. وہ پابندیاں جو دوسروں کے لیے ہیں ان کو خود زیادہ فالو کرتے ہیں. واتبعوہ, پس اے لوگو تم اس پیغمبر کو فالو کرو, لعلکم تہتدون, تاکہ تم بھی سیدھے راستے پہ چلو. اب چونکہ واقعہ اصل میں بنی اسرائیل کا چل رہا تھا, یہ تو قرآن درمیان میں اللہ اپنا کلام لا کے ہمیں موٹیویشن کے لیے کہ تم بنی اسرائیل اور موسیٰ کی بحث میں الجھ کے اپنی ذمہ داریوں سے غافل نہ ہو جانا. ایسا نہ ہونا کہ تم اس واقعے کو ایک تاریخی واقعہ سمجھ کے دلچسپی سے پڑھو, پبلک کو سناؤ, اس سے جو سبق ملتا ہے اس کو فوکس کرو. وہ سبق کیا ملتا ہے کہ تمہارے پاس جو ہم نے پیغمبر بھیجا ہے وہ موسیٰ سے بھی زیادہ افضل ہے. موسیٰ ایک قوم کے نبی تھے اور تمہارے پیغمبر تمام دنیا کے تمام انسانوں کے نبی ہیں, لہذا ان کو فالو کرو.